ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج سے پہر امیر کویت کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی اور کل رات جدہ میں سعودی ولی عہد کے ساتھ مذاکرات کیے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے قابض اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نہتے شہریوں پر اپنی جارحیتیں بند کر دے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کا دن ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں جمعرات کا روز عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے تمام بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارم پر بھرپور سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا جائے۔ سمن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سے پہر برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر صباح کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کی آمد کی قربت پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ جدہ کے قصر السلام میں مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات کی ابتدا میں سعودی ولی عہد نے صاحب سمو امیر اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد کا خیر مقدم کیا اور انہیں خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے سلام و تحیات کا پیغام پہنچایا۔ صاحب سمو امیر اور سعودی ولی عہد نے عید الفطر کی آمد کی قربت کے حوالے سے بھی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال قبول فرمائے اور عربی اور اسلامی امتوں کو بار بار عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ان مذاکرات میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں کے اہم مسائل، خاص طور پر اس علاقے میں ہونے والے تازہ ترین واقعات زیر بحث لائے گئے۔ صاحب سمو امیر نے ان مذاکرات کے بعد آج صبح فجر کے وقت صاحب سمو امیر وطن کی سرزمین پر واپس پہنچ گئے۔ وہ سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد کل رات جدہ سے روانہ ہوئے تھے۔ سعودی ولی عہد اور نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے صاحب سمو امیر کو شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کہا۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون کے اس رابطے میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی مشترکہ دلچسپی کے موضوعات و مسائل اور خاص طور پر فلسطین میں ہونے والے واقعات اور مسجد اقصی پر کی جانے والی جارحیتوں کے موضوع زیر بحث آئے۔ دونوں رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فورسز نہتے شہریوں پر کی جانے والی اپنی جارحیتیں بند کر دیں اور شدت میں مزید اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ بین الاقوامی اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کے تابع رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کا روز
بمطابق 12 مئی ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں جمعرات کے روز بمطابق 13 مئی عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے اس کے صدر شیخ ڈاکٹر ثقیل الشمری کی صدارت میں اپنا اجلاس بلایا تھا، جس کے بعد کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان جاری کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج عرب لیگ کے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ عرب لیگ کے ممبر ممالک سب مل کر ایک ایسا متفقہ فیصلہ کر لیں کہ وہ بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارم پر برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے وسیع تر سرگرمیوں کا مظاہرہ کریں گے، تاکہ اسرائیلی جارحیتیں بند کرائی جا سکیں، جن میں بہت سی جارحیتیں جنگی جرائم شمار ہوتی ہیں، اور پھر کوشش کی جائے کہ آئندہ یہ جارحیتیں نہ ہونے پائیں۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے قطر کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقبوضہ شہر القدس اور مسجد اقصی دونوں کو سنگین شدت میں اضافے کا سامنا ہے۔ ان مقامات کو یہودی مقامات میں تبدیل کر دینے اور یہودی آبادکاری میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اسے ایک ایسے مرحلے تک پہنچا دیا گیا ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ اب فلسطینیوں کا نسلی صفایا کرنا ہی مقصود بنا دیا گیا ہے۔ یہودی آبادکاروں نے کیمروں کے سامنے اعترافات کیے ہیں کہ انہوں نے قابض اسرائیلی فوجوں کی موجودگی میں اور ان کی نظروں کے سامنے فلسطینی گھر چرائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ شیخ جراح کالونی کے کسی ایک یا دو گھروں کی ملکیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ریڈیکل یہودی تنظیموں کے منصوبوں پر عمل درآمد ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ عرب علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں سے عربوں کو نکال باہر کیا جائے اور ان کی جگہ یہودیوں کو آباد کرایا جائے۔ یہ ان کا مذہبی اور قومی فریضہ شمار کیا گیا ہے، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کو اسرائیل کی حکومت حتیٰ کہ اسرائیلی قانون کی بھی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ القدس کے انتہائی بھڑکتے ہوئے حالات و اقدامات اور اسرائیل کی طے شدہ پالیسی کے مطابق منظم جارحیتوں کے پس منظر میں آج قطر کی صدارت میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں مقبوضہ القدس میں کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں پر بحث کی گئی ہے۔ ادھر جدہ میں مستقل مندوبین کی سطح پر تنظیم اسلامی تعاون کا ایک اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ فلسطین کے واقعات آج صبح فجر کے وقت ایک نئے دور میں داخل ہو گئے تھے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں ایک ملٹری آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ غزہ کی پوری پٹی القدس میں اپنے بھائیوں کے دفاع کے لیے یک آواز ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت نے 28 شہادتوں کی اطلاع دی ہے، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں، اور 800 سے زیادہ زخمیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیتیں رکوانے کے لیے فوری طور پر مداخلت کرے، جبکہ اسرائیل بین الاقوامی ارادے کو چیلنج کرتے ہوئے غزہ کے باشندوں کے خلاف جارحانہ پالیسی اور القدس کے باشندوں کے خلاف نسل پرستانہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے، اور وہ مقبوضہ سرزمین میں یہودی بستیوں کا دائرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر مسجد اقصی میں کل رات گئے قابض اسرائیلی فورسز زبردست محاذ آرائی کے بعد واپس چلی گئیں تو مسجد میں اعتکاف کرنے والوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اسرائیل کی تمام تر جارحیتیں اور مظالم فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی سے باہر چلے جانے پر مجبور نہیں کر سکیں، اور وہ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے وہاں ڈٹے ہوئے ہیں۔ سلامتی کونسل میں کل رات القدس کے حالات و واقعات پر بحث کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، لیکن سلامتی کونسل امریکی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی قرارداد منظور نہیں کر سکی،
اور جس قرارداد کا متن اس اجلاس میں پیش کیا گیا تھا، امریکہ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جانے والا لہجہ مزید نرم کیا جائے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں اور اسی طرح وفات پانے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کورونا کے خلاف ویکسینیشن کی قومی مہم پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اب تک قطر کی آبادی کے 50.1% بالغ افراد کو اس ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے۔ ملک میں کورونا کی اب تک کی صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت نے کہا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے مزید 397 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1022 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,02,552 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں 120 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان کے مطابق مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں۔ وزارت داخلہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران مختلف مالز، تجارتی کمپلیکسز اور پبلک مقامات کی پیٹرولنگ کرے گی تاکہ کسی بھی جگہ بھیڑ نہ جمع ہونے پائے اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر کے نفاذ پر نگاہ رکھی جا سکے۔ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ خبر کے مطابق افراد کو کیے جانے والے جرمانوں کی مالیت 10,000 ریال سے 50,000 ریال کے درمیان ہوگی، جبکہ عمارتوں میں خلاف ورزیوں پر کی جانے والے جرمانوں کی مالیت 10,000 ریال سے 100,000 ریال یعنی 1,00,000 ریال تک جرمانہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں آج کورونا کے 999 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور وہاں 13 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس خبر کے دوران دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ افغانستان سے آمدہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے وہاں کی سرکاری فوجوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ بھی طالبان تحریک کی جانب سے عید الفطر کے ایام میں فائر بندی کے اعلان کی پابندی کریں۔ اس دوران میں پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے عمل کی مدد اور حمایت کرتا رہے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج سپہر امیر کویت کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی اور کل رات جدہ میں سعودی ولی عہد کے ساتھ مذاکرات کیے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے قابض اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نہتے شہریوں پر اپنی جارحیتیں بند کر دے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کا دن ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں جمعرات کا روز عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے تمام بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارم پر بھرپور سرگرمیوں کا فیصلہ کیا جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔